حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے مسلم موعود ہونے کا اعلان فرمایا ہے، اسی سال کے جلسہ سالانہ میں تقریر فرماتے ہوئے یہ 52 علامات بیان فرمائی تھیں، جن کا میں ذکر کر دیتا ہوں مختصر آپ کے الفاظ میں ہی۔ آپ فرماتے ہیں چنانچہ اگر پیش گوئی کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پیش گوئی میں آنے والے موعود کی یہ علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی علامت یہ تھی کہ وہ قدرت کا نشان ہوگا، دوسری علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ رحمت کا نشان ہوگا، تیسری علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ قربت کا نشان ہوگا، چوتھی علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ فضل کا نشان ہوگا، پانچویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ احسان کا نشان ہوگا، چھٹی علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ صاحب شکوہ ہوگا، ساتویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ صاحب عظمت ہوگا، آٹھویں علامت یہ بیان کی گئی کہ صاحب دولت ہوگا، نویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ مسیحی نفس ہوگا، دسویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، 11ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ کلمۃ اللہ ہوگا، 12ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہوگا، 13ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ سخت ذہین ہوگا، 14ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ سخت فہیم ہوگا، 15ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ دل کا حلیم ہوگا، 16ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ علوم ظاہری سے پر کیا جائے گا، 17ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ علوم باطنی سے پر کیا جائے گا، 18ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، 19ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ دوشنبہ کا اس کے ساتھ خاص تعلق ہوگا، 20ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ فرزند دل بند ہوگا، 21ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ گرامی ارجمند ہوگا، 22ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ مظہر الاول ہوگا، 23ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ مظہر الآخر ہوگا، 24ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ مظہر الحق ہوگا، 25ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ مظہر العلا ہوگا، 26ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ کان اللہ نزل من السماء کا مصداق ہوگا، 27ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ اس کا نزول بہت مبارک ہوگا، 28ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ اس کا نزول جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، 29ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ نور ہوگا، اور 30ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ خدا کی رضامندی کے عطر سے ممسوح ہوگا، 31ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ خدا اس میں اپنی روح ڈالے گا، 32ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، 33ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ جلد جلد بڑھے گا، 34ویں علامت یہ ہے کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، 35ویں علامت یہ کہ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، 36ویں علامت یہ کہ قومیں اسے برکت پائیں گی، 37ویں علامت یہ کہ وہ اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، 38ویں علامت یہ کہ وہ دیر سے آنے والا ہوگا، 39ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ دور سے آنے والا ہوگا، 40ویں علامت یہ کہ فخر رسل ہوگا، 41ویں علامت یہ کہ اس کی ظاہری برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی، 42ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ اس کی باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی، 43ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ یوسف کی طرح اس کے بڑے بھائی اس کی مخالفت کریں گے، 44ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ بشیر الدولہ ہوگا، 45ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ شادی خان ہوگا، 46ویں علامت یہ تھی کہ وہ عالم کباب ہوگا، 47ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ حسن و احسان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نظیر ہوگا، 48ویں علامت یہ بیان کی گئی وہ کلمۃ العزیز ہوگا، 49ویں علامت یہ بیان کی گئی وہ کلمۃ اللہ خان ہوگا، 50ویں علامت یہ بیان کی گئی وہ ناصر الدین ہوگا، 51ویں علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ فاتح الدین ہوگا، اور 52ویں علامت یہ بیان کی گئی وہ بشیر ثانی ہوگا۔ تو یہ علامتیں ہیں جن کی ہر ایک علامت جو ہے وہ ایک علیحدہ موضوع بن سکتا ہے تقریر کا، اس کا اس وقت نہیں۔ بہرحال یہ علامتیں تھیں۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو حضرت مسلم موعود کی زندگی کا
جائزہ اگر لیں یا اس کا مطالعہ کریں، آپ کی 52 سالہ دور خلافت کو دیکھیں تو ہر علامت جو ہے آپ میں نظر آتی ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کا جیسے میں نے کہا وقت نہیں ہے، بعض باتوں کا تذکرہ میں آگے کروں گا، اور یہ تفصیل جو ہے جماعتی لٹریچر میں موجود بھی ہے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی شائع فرمائی تو اس وقت پنڈت لیکھ رام نے نہایت گھٹیا زبان استعمال کرتے ہوئے ہر پیش گوئی کے مقابلے پر اپنی دریدہ ذہنی اور اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کیا۔ پنڈت لیکھ رام کی اخلاقی حالت اور اس کے جو اس پیش گوئی پر غیظ و غضب کی حالت تھی، اس کے چند نمونے پیش کرتا ہوں، تو بیان کرنا بھی مشکل نہیں، سارا مثالیں ایک دو دے دیتا ہوں۔ پنڈت لیکھ رام نے 18 مارچ 1886 کو نہایت گستاخانہ لب و جہل لہجے میں ایک مفتریانہ اشتہار شائع کیا، جس میں حرف بحرف خدا تعالیٰ کے حکم سے لکھنے کا ادعا کر کے جواب دیا۔ یہ کہتا ہے، آپ حضرت مسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا، تو وہ لکھتا ہے کہ آپ کی ذریت بہت جلد منقطع ہو جائے گی، غائب درجے 3 سال تک شہرت رہے گی، زیادہ سے زیادہ 3 سال تک شہرت رہے گی۔ نیز کہا کہ اگر کوئی لڑکا پیدا بھی ہوا تو وہ آپ کی پیشگوئی میں بیان شدہ صفات سے برعکس رحمت کا نشان نہیں، زحمت کا نشان ثابت ہوگا۔ وہ مسلم موعود نہیں ہوگا، نعوذ باللہ مفسد موعود ہوگا۔ چنانچہ اس بد زبان نے پسرے موعود سے متعلق پیشگوئی کے ایک ایک صفت کو اپنے تجویز کردہ الفاظ کے سانچے میں ڈال کر پوری بے حجابی سے لکھا، اور یہاں تک لکھ دیا کہ خدا کہتا ہے کہ جھوٹوں کا جھوٹا ہے، میں نے کبھی اس کی دعا نہیں سنی اور نہ قبول کی۔ اور پھر جب اس کا انجام ہوا وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اس قسم کی دریدہ ذہنی اور مفتریانہ باتوں سے اس کا اشتہار بھرا پڑا ہے۔ یہ تو ہندو تھا جس کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج دیا تھا۔ اسی طرح کچھ عیسائی پادریوں نے بھی جو اسلام کے مخالف تھے اس قسم کی باتیں کی، لیکن بعض مسلمان کہلانے والوں نے یہ اپنی دریدہ ذہنی کا مظاہرہ کیا۔ ان لوگوں کی ان باتوں کو سن کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشتہار شائع فرمایا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اس موعود بیٹے کی پیشگوئی کی عظمت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے، جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردے کے زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولیٰ و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردے کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جائے۔ اس جگہ بفضل تعالیٰ و احسان ہی و برکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجے بہتر ہے۔ مردے کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔
جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ بہرحال یہ پرشوکت پیش گوئی تھی جس نے حضرت مسلم موعود کی خلافت کے 52 سالہ دور میں ثابت کر دیا کہ کس طرح وہ شخص جلد بڑھا، کس طرح اس نے دنیا میں اسلام کے کام کو تیزی سے پھیلایا، مشن قائم کیے، مساجد بنائیں۔ آپ کے وقت میں باوجود اس کے کہ وسائل بہت کم تھے، مالی کشائش جماعت کو نہیں تھی، دنیا کے 34-35 ممالک میں جماعت کا قیام ہو چکا تھا، کئی زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہو چکا تھا، مشن کھولے جا چکے تھے۔ آپ کی اسی طرح جماعتی ڈھانچہ جو ہے، جماعتی نظام کا ڈھانچہ، یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، جو آج تک چل رہا ہے، اور اس سے بہتر کوئی ڈھانچہ بن ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح ذیلی تنظیمیں ہیں، وہ بھی آج تک چل رہی ہیں، اس وقت کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہر کام آپ کی ذہانت اور فہم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر ہے اور دوسرے علمی کارنامے ہیں، آپ کے علوم میں ظاہری و باطنی کے پر ہونے کا ثبوت ہے، باطنی سے پر ہونے کا ثبوت ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بھی اپنے اس بیٹے جس کا نام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا، مسلم موعود ہی سمجھا۔ چنانچہ حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب سرساوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بارہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سنا ہوا ہے کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ لڑکا جس کا پیش گوئی میں ذکر ہے وہ میاں محمود ہی ہیں، اور ہم نے آپ سے یہ بھی سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میاں محمود میں اس قدر دینی جوش پایا جاتا ہے کہ میں بعض اوقات اس کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس وقت تک اس پیش گوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا جب تک خدا تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتا دیا۔ یہ ایک لمبی رویا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس میں کشف اور الہام کا بھی حصہ ہے جو آپ نے دیکھی تھی۔ اس کے آخر پر آپ نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت قسم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق آپ کا وہ موعود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام پہنچانا ہے۔ اور یہ آپ نے بیان کیا 1944 میں رویا دیکھ کے۔ اب میں بعض غیر از جماعت اب جو ہیں ان کی آپ کے بارے میں کچھ شہادتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک معزز غیر احمدی عالم مولوی سمیع اللہ خان صاحب فاروقی نے قیام پاکستان سے قبل اظہار حق کے عنوان سے ایک ٹریکٹ میں لکھا کہ آپ کو یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی قبول کریں گے۔ اس پیش گوئی کو پڑھو اور بار بار پڑھو۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ اس پیش گوئی کو پڑھو اور بار بار پڑھو، اور پھر ایمان سے کہو کہ کیا یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی؟ جس وقت یہ پیش گوئی کی گئی ہے اس وقت موجودہ خلیفہ ابھی بچے ہی تھے، اور مرزا صاحب کی جانب سے انہیں یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی جانب سے انہیں خلیفہ مقرر کرنے کے لیے کسی قسم کی وصیت بھی نہ کی گئی تھی، بلکہ خلافت کا انتخاب رائے عامہ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس وقت اکثریت نے حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، جس پر مخالفین نے مغولہ صدر پیش گوئی کا
مذاق بھی اڑایا۔ لیکن حکیم صاحب کی وفات کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ مقرر ہوئے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کے زمانے میں احمدیت نے جس قدر ترقی کی وہ حیرت انگیز ہے۔ یہ غیرت جماعت لکھ رہے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ خود مرزا صاحب یعنی حضرت مسیح موعود کے وقت میں احمدیوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ خلیفہ نور الدین صاحب کے وقت میں بھی خاص ترقی نہ ہوئی تھی، لیکن موجودہ خلیفہ کے وقت میں مرزائیت قریباً دنیا کے ہر خطے تک پہنچ گئی، اور حالات یہ بتلاتے ہیں کہ آئندہ مردم شماری میں مرزائیوں کی تعداد 1931 کی نسبت دگنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ بحالی کے اس عہد میں مخالفین کی جانب سے مرزائیت کے استحصال کے لیے جس قدر منظم کوششیں ہوئی ہیں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ الغرض آپ کی ذریت میں سے ایک شخص پیش گوئی کے مطابق جماعت کے لیے قائم کیا گیا، اور اس کے ذریعے جماعت کو حیرت انگیز ترقی ہوئی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی من و عن پوری ہوئی۔ یہ انہوں نے بیان دیا۔ پھر ہندوستان کے غیر مسلم سکھ صحافی ارجن سنگھ ایڈیٹر رنگین امرتسر نے تسلیم کیا کہ مرزا صاحب نے 1901 میں، جبکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد موجودہ خلیفہ بھی بچہ ہی تھے، یہ پیش گوئی کی تھی۔ اس میں شعر حضرت مسیح علیہ السلام کے لکھے ہیں کہ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا، جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس ماں سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا۔ بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخزى العادی۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ پیش گوئی بے شک حیرت پیدا کرنے والی ہے۔ 1901 میں نہ مرزا بشیر الدین محمود کوئی بڑے عالم و فاضل تھے، اور نہ آپ کی سیاسی قابلیت کے جوہر کھلے تھے۔ اس وقت یہ کہنا کہ تیرا ایک بیٹا ایسا اور ایسا ہوگا ضرور کسی روحانی قوت کی دلیل ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ مرزا صاحب نے ایک دعویٰ کر کے گدی کی بنیاد رکھ دی تھی، اس لیے آپ کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ میرے بعد میری جانشینی کا صحرا میرے لڑکے کے سر پر رہے گا، لیکن یہ خیال باطل ہے، اس لیے کہ مرزا صاحب نے خلافت کی شرط نہیں رکھی تھی کہ وہ ضرور مرزا صاحب کے خاندان سے اور آپ کی اولاد سے ہی ہو۔ چنانچہ خلیفہ اول ایک ایسے صاحب ہوئے جن کا مرزا صاحب کے خاندان سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ پھر بہت ممکن تھا کہ مولوی حکیم نور الدین صاحب خلیفہ اول کے بعد بھی کوئی اور صاحب خلیفہ ہو جاتے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ چنانچہ اس موقع پر بھی مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت لاہور خلافت کے لیے امیدوار تھے، لیکن اکثریت نے مرزا بشیر الدین صاحب کا ساتھ دیا، اور اس طرح آپ خلیفہ مقرر ہو گئے۔ لکھتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ اگر بڑے مرزا صاحب کے اندر کوئی روحانی قوت کام نہ کر رہی تھی تو پھر آخر آپ یہ کس طرح جان گئے کہ میرا ایک بیٹا ایسا ہوگا؟ جس وقت مرزا صاحب نے مندرجہ بالا اعلان کیا ہے، اس وقت آپ کے 3 بیٹے تھے، آپ تینوں کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن پیش گوئی صرف ایک کے متعلق ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فی الواقعہ ایسا ثابت ہوا ہے کہ اس نے ایک عالم میں تغیر پیدا کر دیا ہے۔ پسر موعود سے متعلق وعدہ الہی تھا کہ وہ اولو العزم ہوگا، اور یہ کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ چنانچہ نامور ہندوستان کے صحافی خواجہ حسن نظامی دہلوی اپنے قلمی تصویر کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اکثر بیمار رہتے ہیں، حضرت مسلم موعود کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اکثر بیمار رہتے ہیں، مگر بیماریاں ان کی عملی مستعدی میں رخنہ نہیں ڈال سکتی۔ انہوں نے مخالفت کی آندھیوں میں اطمینان کے ساتھ کام کر کے اپنی مغلئی جواں مردی کو ثابت کر دیا، اور یہ بھی کہ مغل ذات کار فرمائی کا خاص سلیقہ رکھتی ہے، سیاسی سمجھ بھی رکھتے ہیں، اور مذہبی عقل و فہم میں بھی قوی ہیں، اور جنگی ہنر بھی جانتے ہیں، یعنی دماغی اور قلمی جنگ کے ماہر ہیں۔ پھر پسر موعود کے متعلق ایک عام خبر یہ دی گئی تھی کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یہ پیش گوئی جس حیرت انگیز رنگ میں پوری ہوئی، اس نے انسانی عقل کو غرتہ حیرت میں ڈال دیا، اور تحریک آزادی کشمیر اس پر گواہ ہے، کیونکہ اس تحریک کو کامیاب بنانے کا سہرا آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے سر ہے،
اور یہ مشہور کمیٹی حضور کی تحریک اور ہند و پاکستان کے بڑے بڑے مسلم زعماء مثلاً سر ذوالفقار علی خان، علامہ سر ڈاکٹر سر محمد اقبال، خواجہ حسن نظامی دہلوی، سید حبیب مدیر اخبار سیاست وغیرہ کے مشوروں سے 25 جولائی 1931 کو شملے میں قائم ہوئی اور اس کی صدارت خلیفۃ المسیح ثانی کو سونپی گئی تھی، اور آپ کی کامیاب قیادت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانان کشمیر جو مدتوں سے انسانیت کے ادنیٰ حقوق سے بھی محروم ہو کر غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ایک نہایت قلیل عرصے میں آزادی کی فضا میں سانس لینے لگے۔ ان کے سیاسی اور معاشی حقوق تسلیم کیے گئے، ریاست میں پہلی دفعہ اسمبلی قائم ہوئی اور تقریر و تحریر کی آزادی کے ساتھ انہیں اس میں مناسب نمائندگی ملی، جس پر مسلم پریس نے حضرت مسلم ماؤد کے شاندار کارناموں کا اقرار کرتے ہوئے آپ کو خراج تحسین ادا کرتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ جس زمانے میں کشمیر کی حالت نازک تھی اور اس زمانے میں جن لوگوں نے اختلاف عقائد کے باوجود مرزا صاحب کو صدر منتخب کیا تھا، انہوں نے کام کی کامیابی کو زیر نگاہ رکھ کر بہترین انتخاب کیا تھا۔ اس وقت اگر اختلاف عقائد کی وجہ سے مرزا صاحب کو منتخب نہ کیا جاتا تو تحریک بالکل ناکام رہتی اور امت مرحومہ کو سخت نقصان پہنچتا۔ عبد المجید سالک صاحب تحریک آزادی کشمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شیخ محمد عبداللہ شیر کشمیر اور دوسرے کارکنان کشمیر مرزا محمود صاحب اور ان کے بعض کارکردازوں کے ساتھ اعلانیہ روابط رکھتے تھے، اور ان روابط کی بنا محض یہ تھی کہ مرزا صاحب کثیر الوسائل ہونے کی وجہ سے تحریک کشمیر کی امداد کئی پہلوؤں سے کر رہے تھے، اور کارکنان کشمیر طبعاً ان کے ممنون تھے۔ علامہ نیاز فتح پوری صاحب حضرت مسلم موعود کی مشہور تفسیر کبیر کا مطالعہ جب انہوں نے کیا تو آپ کی خدمت میں خط لکھا کہ تفسیر کبیر جلد سوم آج کل میرے سامنے ہے اور میں اسے بڑی نگاہ غائر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک نیا زاویہ فکر آپ نے پیدا کیا ہے، اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے جس میں عقل و نقل کو بڑے حسن سے ہم آہنگ دکھایا گیا ہے۔ آپ کی تبحر علمی، آپ کی وسعت نظر، آپ کی غیر معمولی فکر و فراست، آپ کا حسن استدلال اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا۔ کاش کہ میں اس کی تمام جلدیں دیکھ سکتا۔ کل سورہ ہود کی تفسیر میں حضرت لوط علیہ السلام پر آپ کے خیالات معلوم کر کے جی پھڑک گئی، اور بے اختیار یہ خط لکھنے میں مجبور ہو گیا کہ آپ نے ہاؤلائے بناتی کی تفسیر کرتے ہوئے عام مفسرین سے جدا بحث کا جو پہلو اختیار کیا ہے اس کی داد دینا میرے امکان میں نہیں۔ خدا آپ کو تا دیر سلامت رکھے۔ یہ 1963 میں لکھا ہے۔ مولانا عبد الماجد ریا آبادی جو خود بھی مفسر قرآن تھے اور صدق جدید کے مدیر تھے، حضور کی وفات پر انہوں نے لکھا کہ قرآن اور علوم قرآن کی عالمگیر اشاعت اور اسلام کی آفاق گیر تبلیغ میں جو کوششیں انہوں نے سرگرمی اولوالعزمی سے اپنے طویل عمر میں جاری رکھیں، ان کا اللہ انہیں صلہ دے۔ علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معارف کی جو تشریح و تبیین اور ترجمانی وہ کر گئے ہیں، اس کا بھی ایک بلند و ممتاز مرتبہ ہے۔ بس یہ مختصر بیان میں نے کیا ہے پیشگوئی کے پس منظر کا، پیشگوئی کا، اور اس کا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی کے بارے میں پورا ہونے کا۔ آپ کے علمی کارنامے ایسے ہیں کہ جو دنیا کو نیا انداز دینے والے ہیں، جس کا دنیا نے اقرار کیا، جس کے چند نمونے میں نے پیش کیے ہیں۔ معاشی، اقتصادی، سیاسی، دینی، روحانی سب پہلوؤں پر آپ نے جب بھی قلم اٹھایا یا تقریر کے لیے کھڑے ہوئے یا مشوروں سے امت مسلمہ یا دنیا کی رہنمائی فرمائی، تو کوئی بھی آپ کے تبحر علمی اور فراست
اور ذہانت اور روحانیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ مسلم موعود تھے، دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا، جس میں روحانی، اخلاقی اور ہر طرح کی اصلاح شامل تھی۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کا 52 سالہ دور خلافت تھا، اور آپ نے خطبات جمعہ کے علاوہ بے شمار کتب بھی تحریر فرمائی ہیں، تقاریر بھی فرمائیں، جن کو جب تحریر میں لایا گیا تو جو لایا جا رہا ہے تو ایک عظیم علمی اور روحانی خزانہ بن گیا ہے اور بن رہا ہے۔ فضل عمر فاؤنڈیشن جو قائم کی گئی تھی آپ کی وفات کے بعد، ابھی مسجد سالس نے قائم فرمائی تھی، یہ سب مواد جو ہے آپ کا یہ کتب کی صورت میں شائع کر رہی ہے، اور آج تک اس پر کام ہو رہا ہے۔ اب تک 21 جلدیں آ چکی ہیں، علاوہ خطبات کے جو انوار العلوم کے نام سے مشہور ہیں، اور ہر جلد جو ہے یہ کم از کم 600-700 صفحات پر مشتمل ہے۔ فضل عمر فاؤنڈیشن کو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اپنے کام میں تیزی پیدا کریں، اور اشاعت کے اس کام کو جلد از جلد ختم کرنا چاہیے ان کو، جو اردو میں اکٹھا جمع کر رہے ہیں وہ، پھر اس کے ترجمہ بھی مختلف زبانوں میں شائع کرنا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام زبانوں کو چند زبانوں میں جمع کر کے ہمارے لیے کام آسان کرتی ہے، کہ بے شمار زبانیں ہیں لیکن چند مشہور زبانوں نے تقریباً دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے۔ آپ کی مراد تھی کہ اردو عربی کے علاوہ انگلش، جرمن اور فرینچ زبانیں جو ہیں وہ تقریباً دنیا میں اکثر بولی اور سمجھی جاتی ہیں مختلف علاقوں میں، تو اگر ان میں ترجمہ ہو جائے تو 90% آبادی تک ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے۔ بس مسلم موعود کی بعض کتب کا ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی بہت سی کتب کا ایسی ہیں جو دنیا کی علمی روحانی پیاس بجھانے کے لیے جن کا دنیا تک پہنچنا ضروری ہے۔ ابھی تک تو یہ ترجمہ جو ہے وہ دوسرے ادارے کر رہے ہیں، فضل عمر فاؤنڈیشن نہیں کر رہی، لیکن اصل کام تو یہ فضل عمر فاؤنڈیشن کا ہے۔ اگر پہلے نہیں بھی تھا تو اب ان کو اس طرح توجہ کرواتا ہوں میں، کیونکہ جماعت کے دوسرے ادارے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی طرف پہلے توجہ کریں گے اور کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جس حد تک ممکن ہوتا ہے حضرت مسیح موعود کی کتب بھی ترجمہ ہو رہی ہیں، اور جماعتی لٹریچر بھی ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ فضل عمر فاؤنڈیشن کو بھی اپنے کام میں وسعت پیدا کرنی چاہیے، تیزی پیدا کرنی چاہیے۔ ان کتابوں کے ترجمے نہ ہونے کی وجہ سے حضرت مسلم موعود کے بعض لوگوں نے سرقہ بھی کر لیا، آپ کی کتب لے کے نقل کر لی، اپنے نام سے ترجمہ کر کے شائع کر دی۔ چنانچہ ابھی مجھے عربی ڈیسک کے ایک ہمارے مربی صاحب نے بتایا کہ منہاج الطالبین جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ایک ایسی کتاب ہے جو اخلاقیات اور تربیت پر ایک مارکۃ الاراء کتاب ہے۔ اس سے مواد لے کر ایک صاحب نے عربی میں اپنی کاوش کے نام سے اس کو شائع کر دیا، جن کو اردو بھی آتی تھی، جبکہ اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا ہے کہ میں نے اس مضمون پر غور کیا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسا جدید مضمون میری سمجھ میں آیا ہے جس نے اخلاق کے مسئلے کی کایا پلٹ دی ہے۔ بس حضرت مسلم موعود کی پیشگوئی کی شوکت آپ کے کام کو دیکھ کر اور روشن تر ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا اصل میں تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، جس سے ہمارے آقا مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور دائمی مرتبے کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ اس پیشگوئی کے پورے ہونے کا تعلق صرف ایک شخص کے پیدا ہونے اور کام کر جانے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس پیشگوئی کی حقیقت تب روشن تر ہوگی جب ہم میں بھی اس کام کو آگے بڑھانے والے پیدا ہوں گے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس کام کو لے کر آئے تھے اور جس کی تائید اور نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم موعود عطا فرمایا تھا، جس نے دنیا میں تبلیغ اور اسلام اور اصلاح کے لیے تبلیغ اسلام اور اصلاح کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں لگا دیں۔ بس آج ہمارا بھی کام ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں مصلح بننے کی کوشش کریں، اپنے علم سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اسلام کے خوبصورت پیغام کو ہر طرف پھیلا دیں، اصلاح نفس کی طرف بھی توجہ دیں، اصلاح اولاد کی طرف بھی توجہ دیں، اور اصلاح معاشرہ کی طرف بھی توجہ دیں، اور اس اصلاح اور پیغام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں، جس کا منبع اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ بس اگر ہم اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں گے تو یوم مسلم موعود کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، ورنہ صرف کھوکھلی تقریریں ہوں گی ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے بعد میں ایک حاضر جنازہ بھی پڑھاؤں گا جو مکرمہ کانتا آرچڈ صاحبہ اہلیہ مکرم مولانا بشیر احمد صاحب آرچڈ مرحوم کا ہے، جو 16 فروری 2011 کو 81 سال کی عمر میں وفات پا گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحبی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پوتی، حضرت خلیفہ علیم الدین صاحب مرحوم کی بیٹی، اور حضرت ام ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھتیجی تھیں، جو حضرت ام ناصر خلیفہ الثانی کی پہلی حرم تھیں۔ صوم و صلات کی پابند، بہت سادہ مزاج اور صابر شاکر خاتون تھیں، یہ غریب پرور تھیں، مہمان نواز تھیں، خلافت سے انتہا محبت رکھنے والی تھیں، مخلص خاتون تھیں، تعلق باللہ اور توکل اللہ آپ کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ آپ نے اپنے واقف زندگی شوہر کے شانہ بشانہ بھرپور خدمت کی توفیق پائی۔ ٹرینڈ اور روگیانہ میں لجنہ کی سرگرم رکن اور لجنہ مائلہ اسکاٹ لینڈ کی 10 سال سے زائد صدر لجنہ رہیں۔ لجنہ اور ناصرات کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی تھیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں، ان کے پسماندگان میں 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ آپ کے تمام بچے چار بچے تو میں جانتا ہوں جماعتی خدمات میں پیش ہیں، اور میں کافی حد تک جماعتی خدمت کرنے والے ہیں۔ بشیر آرچر صاحب نے انڈیا میں ملٹری ڈیوٹی کے دوران اسلام قبول کیا تھا، اور پھر 1945 میں قادیان میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور جماعت میں شامل ہوئے، اور 1946 میں زندگی وقف کر کے پہلے انگریز مبلغ بننے کا شرف حاصل کیا تھا، اور ان کی اہلیہ کا انتخاب بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بذات خود فرمایا تھا، اور ویسٹ انڈیز اور اسکاٹ لینڈ اور آکسفورڈ نے بطور مبلغ خدمات سے انجام دیں۔ جب آپ احمدی ہوئے ہیں تو اس وقت حضرت مسلم موعود نے فرمایا تھا کہ پہلے تو میرا نہایت خیال تھا کہ انگریزوں میں اسلام کی طرف رجحان ہوگا، لیکن ان کو دیکھ کر مجھے خیال پیدا ہوا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انگریزوں میں بھی اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوگی اور وہ اسلام قبول کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اپنے میاں کے ساتھ انہوں نے بڑی وفا کے ساتھ ہر جگہ جماعتی خدمات ادا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور اپنی رضا کی جنتوں میں بلند مقام عطا فرمائے۔ ان کے سب بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.